بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، الحمدللہ آج ہم سبق 5 پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں کچھ گرامر انوالو ہے جس کو عربی میں قواعد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ قواعد صعب جداً، قواعد جو ہوتے ہیں گرامر عربی کی یہ بہت مشکل ہوتی ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، لیکن ہم اگر بول چال کی حد تک ہے تو ہمیں اس گرامر کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہ ایڈوانس جو سیکھنا چاہیں عربی ان کے لیے اشد ضروری ہے، جو تفسیریں قرآن کی پڑھنا چاہیں، جو قرآن کو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ بیسک لینگویج سیکھنے کے بعد آپ جب اس کی طرف جائیں گے ایڈوانس لینگویج تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اب بڑا سادہ سا ایک میں اصول آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم کہتے ہیں نام کو۔ اگر اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ اسمی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا نام۔ پھر آپ سے اکثر لوگ سوال کریں گے اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے اسمی احمد، اسمی محمد، اسمی افضل۔ یعنی کوئی بھی جو نام ہے آپ کا، سب سے پہلے اسمی یعنی مائی نیم۔ تو اسم کے آخر میں ڈبل ای یعنی چھوٹی ای لگا دینے سے اسمی بن گیا، مائی نیم۔ اسی طرح اسمک، یور نیم، اور اسی طرح اسمک، یور نیم، یہ فیمیل کے لیے آتا ہے۔ کیف حالکی، فیمیل کے لیے آپ کا کیا حال ہے۔ کیف حالکا، یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اسمو یعنی ہز، تھرڈ پرسن کے لیے اٹس نیم، ہز نیم، اور اسمہا لیڈیز کے لیے، فیمیل کے لیے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مائی نیم اسمی، یور نیم اسمک، یور نیم فیمیل اسمک، ہز اسمو، ہز نیم اسمو۔ مثلا آپ کے ساتھ چھوٹا بھائی ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اسمو، اس کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسمو اختر۔ اسی طرح اب اخ کہتے ہیں بردر کو۔ اخ کے ساتھ آپ نے چھوٹی یہ لگا دی، انگلش میں نے شو کیا ڈبل ای یعنی اخی۔ اخی مین مائی بردر۔ اخوک، اسی طرح پھر کے آخر میں آ گیا، کاف آ گیا، اخوک یعنی یور بردر۔ اسی طرح اخونا، آور بردر۔ اخو، اسی طرح جس میں اسمو اخو، ہز بردر۔ اخوہا، ہر بردر۔ اخوہم، دیئر بردرس۔ اب دیکھیں یہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے رب کے متعلق، جس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی نا اخیر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آور۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح رب کے ساتھ ربی، اے میرے رب، میرے رب، میرا رب، ربی مائی گاڈ، مائی اللہ۔ ربک، وہی کاف آخر میں آ گیا، یور گاڈ۔ ربو، ہز رب۔ ربنا، وہی آ گیا، ہمارے رب۔ ربہم، دیئر گاڈ۔ تو امید ہے کہ میرے ایک عزیز سعودی عرب میں رہتے تھے، وہ کہنے لگے آج میں نے جانا ہے عقاری کے پاس، وہ کہتے پراپرٹی ڈیلر۔ ان کو عرصہ 20 سال ہو گئے تھے وہاں رہتے ہوئے، 18-20 سال۔ تو عربی سے وہ ناآشنا تھے اور ان کو دلچسپی بھی کوئی نہیں تھی، سیکھی بھی نہیں تھی۔ تب وہ میرا تعارف کرا رہے ہیں، ہذا اخوک،
کہنا چاہیے تھا ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاذا اخوک. تو وہ کہہ رہے ہیں، عربی کہنے لگا نام 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 کلو اخونا، سب بھائی ہیں آپس میں، میرا بھائی نہیں بلکہ سب ہم آپس میں بھائی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی دلچسپی سے اگر آپ لینگویج سیکھ جائیں گے تو عرب کنٹریز میں الحمدللہ آپ کا قیام بہت خوبصورت گزرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر جی. اللہ حافظ.